السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ہم اس سے پہلے غیر مقلدین کا ایک قسم کا دھوکہ یا یوں سمجھیں ان کا بدلتا چہرہ جو ہے نا، بدلتا چہرہ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق تھا۔ آج کچھ اسی طرح کی ہی بات ہے لیکن کچھ اور انداز کی ہے۔ اس میں بھی آپ کو ان کا بدلتا چہرہ نظر آ جائے گا۔ کن کا؟ غیر مقلدین کا۔ یعنی غیر مقلدین کی جو بات ہوگی نا، وہ آگے چل کر خود اس بات سے مکر جائیں گے، یعنی اس کے خلاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی کچھ اس طرح کی بات دیکھیں۔ غیر مقلدین کو آپ جب کہیں گے کہ بھائی ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کی تحقیق پر عمل کرنے والے، تو کہیں بھائی آپ خود تحقیق کریں، کیوں کسی مولوی کی بات مانتے ہیں؟ جب قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، قرآن دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھو، آپ کو حق واضح ہو جائے گا، کیوں خود تحقیق نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن جب بندہ کوئی تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے اور تحقیق کرے اور اس سے مسائل اخذ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے جب آپ اسے چھوڑیں گے نا تو قرآن و احادیث سے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بہت کچھ لے گا، پتہ نہیں کیا کچھ وہ بنے گا۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ انجینئر مرزا بن رہا ہے، یا جاوید احمد غامدی بن رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے، تو پھر ان کی بات بدل جاتی ہے۔ بات بدل جاتی ہے، کیا بات بنتی ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتا ہوں ان کے، یہ جو ہے نا وہ کون سے، طیب الرحمن زیدی، طیب الرحمن، یہ ویڈیو سنیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تحقیق کو اسلاف کا پابند، بالکل یہ یاد رکھیے، اپنی تحقیق پر اگر کریں گے تو مرزا بنیں گے۔ اپنی تحقیق ہے نا اس کی، وہ اسلاف کی تحقیق کو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ ادھر جائیں گے۔ تو تحقیق جتنی بھی آپ کر لیں، پھر یہ دیکھیں ٹیلی کریں اسے اسلاف کے ساتھ، کہ کسی کو پیچھے یہ تحقیق سمجھ نہیں آئی جو آج مجھے آئی ہے، اس کا مطلب میں خطا پر ہوں، میں خطا پر ہوں۔ علم اور علماء سے فہم سلف کے ساتھ اس کو چیک کر لیں، لازمی فرض ہے یہ فہم سلف۔ جو فہم مجھے ہے وہ سلف کو اگر نہیں آیا، تو جنہوں نے پہلی کلاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ان کو یہ فہم نہیں آیا، تو مجھے یہ آیا، تو یہ شیطانی فہم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب، پیغمبر کی حدیث، اور پھر فہم سلف، یہ حجت۔ تو ناظرین کرام، یہاں جو بات آئی نا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں تحقیق کو فہم سلف کے ساتھ جوڑو، فہم سلف کے ساتھ۔ پہلے تو بات یہ تھی کہ بھائی تحقیق کرو، لیکن جب کہ یہاں بھی مثال دی نا کہ انجینئر مرزا بنے گا یا خود تحقیق کرے گا، تو جب اس طرح کی واقعہ اب کہیں فہم سلف کے ساتھ جوڑو، فہم سلف کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک بات کہی کہ فہم سلف فرض ہے، فرض ہے فہم سلف۔ ہمارے ائمہ مجتہدین کسی چیز کو فرض کہہ دیں، لکھ دیں، تو کہتے ہیں بھائی یہ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں دکھائیں، اللہ نے کہا اس چیز کو فرض واجب، تو یہ تو اللہ کا کام ہے کرنا۔ لیکن یہاں انہوں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ ممکن ہے غیر مقلدین کو بتا دیو، اور وہ غیر مقلدین ہمیں بتا دیں گے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ فرض ہے۔ بہرحال تو یہاں اس کو فرض کہہ دیا۔ اچھا، اب اسلاف کون ہیں؟ فہم سلف پر تو تحقیق کریں، اسلاف کون ہیں؟ یہاں یہ بھی بات کہہ دی آخر میں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پہلی کلاس، یعنی حضور کے سامنے کون؟ صحابہ ہے نا، تو یعنی صحابہ کے فہم پر، صحابہ نے جو دین کو سمجھا ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، حدیث میں یوں لکھا ہوا، اب اس پر چلو گے تو انجینئر مرزا بنو گے، یہ تو کہہ دیا نا کہ قرآن حدیث میں دیکھ کر خود تحقیق کرو گے، خود سمجھو گے، تو کیا بنو گے؟ مرزا بنو گے، انجینئر مرزا بنو گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پھر کس کے فہم پر؟ صحابہ کے فہم پر۔ صحابہ کیا سمجھ کر کیا عمل کیا نا، یہی بات سمجھ میں آ گئی نا، یا کچھ اور ہے؟ لیکن نہیں، بات کچھ اور بنے گی، چہرہ بدل جائے گا، بات بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی۔ آپ کو یقین نہ آئے، میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ یہ تو یہ تھا کہ تحقیق کرو فہم سلف پر۔ اسلاف کون ہے؟ صحابہ کرام۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن صحابہ کرام کی بات کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اب اجماع، آپ ان سے پوچھیں اجماع کس کا چلتا ہے؟ یعنی اجماع جو حجت ہے، صحابہ کرام کا اجماع، ٹھیک ہے۔ اب لیکن سن لیں، اجماع بھی سن لیں، اور صحابہ کے متعلق بھی بات آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، سن لیجیے۔ خلیل الرحمن جاوید ایک اور ان کے ساتھ ہیں۔ اجماع بھی اس وقت حجت ہوتا ہے کہ شرعی مصادر میں سے جب قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ جب اجماع بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ ابھی ہم نے اچھا، ایک بات سن لیں، دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں اجماع بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، ویسے کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اپنے سمجھ کے مطابق، یعنی اس پر عمل نہ کرو، اسلاف کے فہم کے مطابق۔ اب اجماع قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا تو کیا مطلب ہوا کہ جن کا اجماع ہے نا، جن کا اجماع ہے ان کی سمجھ الگ ہوگی، آپ کی الگ ہوگی نا، ہوگی نا۔ آپ نے کچھ اور سمجھا قرآن و حدیث سے، آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن میں یوں لکھا ہوا، انہوں نے اجماع کسی اور بات پر ہو رہا ہے اجماع،
سمجھو نا آپ؟ ابھی ہم نے بات کی، آج- دیکھیے آج- کسی بھی عمل میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. اچھا اگر عبداللہ بن عمر کی روایت کو یا عبداللہ بن مسعود کی بات کو اگر ہم اتھینٹک مان بھی لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا نہ کبھی کسی سے تعویذ لیا. بس یہ ہمارے لیے آخری بات اور آخری حجت ہے. لیں بھائی. اب دیکھیں یہاں تعویذ کی بات کرتے پر سمجھانے کے لیے، یہاں موضوع تعویذ کا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہاں تو اسلاف صحابہ کرام کو مان رہے تھے کہ تحقیق اسلاف پر ہونی چاہیے نا. لیکن یہاں جب عمل پیش کیا گیا کہ فلاں صحابی تو یوں کرتے تھے، کہتے ہیں اگر اس کو مان بھی لینا لیکن حضور نے نہیں کیا، یعنی احادیث کے اندر یہ چیز موجود نہیں، حضور کا عمل نہیں ہے، تو صحابہ کا فہم کہاں چلا گیا؟ وہ فہم سلف کہاں چلا گیا؟ ایک جگہ آپ کہتے ہو علماء کو چھوڑ دو، تحقیق کرو. جب کوئی تحقیق کرتا ہے اور پھر اس کے وہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو نہیں، آپ نے تحقیق کی اپنی مرضی سے، فہم سلف پر کرو. اسلاف کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اب صحابہ کا عمل دکھائیں بھی، صحابہ بھی قرآن حدیث پڑھتے تھے لیکن صحابہ یوں سمجھتے تھے، یوں عمل کیا صحابہ نے. اس وقت کیا کہتے ہیں کہ کسی کے عمل، اب سن لیں، کہتے ہیں نا کسی کا عمل ہمیں کیا کرنا، کسی کا عمل کیا کرنا، سن لیں. اب کوئی کرتا ہے ویسے تو کوئی کرتا ہے، دیکھیں کوئی کرتا ہے، اب کہتا ہے کوئی کرتا ہے، یعنی کسی صحابی کا عمل ہو نہ ہو، حضور نے تو نہیں کیا نا. اب فہم صحابہ فہم سلف چلا گیا. اب ان کے یہ بدلتے چہرے ہیں، ان کی یہ 2 نمبری ہے، ان کا یہ دھوکہ ہے، پوری طرح واضح ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے، اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.